آج کل اخباروں میں آتا ہے کہ فلاں سن میں قیامت آنے والی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ 2015، 2050 تک یا 2100 تک زندہ رہیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی قیامت تو روز ہی آتی جا رہی ہے۔ موت کی سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو بات سمجھ آ سکتی ہے۔ آپ نے آخری سانس کے ختم ہونے کا نام موت رکھا ہوا ہے، حالانکہ موت کی عمر اتنی ہے جتنی زندگی کی عمر ہے، اور موت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ پہلے بچپن مر گیا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا، پھر دوست احباب چلے گئے اور آپ کو پتہ نہیں چلا، ماں باپ اور بزرگ چلے گئے اور آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ نے مکان بدل لیا تو یہ موت کا عمل ہے، محلہ چھوڑ دیا تو یہ موت کا عمل ہے، دفتر چھوڑ دیا تو یہ موت کا عمل ہے، گزشتہ دن مر گیا تو یہ موت کا عمل ہے، اور آج کا دن ختم ہونے لگا تو یہ موت کا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو دیکھ نہیں رہے اور آخری سانس کو موت کا عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ موت جاری ہے۔ ہر دن کی قیامت ہر شام کو ہو جاتی ہے۔ جب آپ سو گئے تو سمجھو کہ آپ گئے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کدھر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیند میں انسان مر جاتا ہے اور پھر ہماری حکم سے یہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے، اور یہ ڈیلی ہوتا ہے۔ تو قیامت جو ہے وہ کسی چیز کے ختم ہونے کا نام ہے۔ تو قیامت اس وقت گزر جاتی ہے جب کوئی دوست کسی دوست سے جدا ہو جاتا ہے۔ عشق والوں کی اور دل والوں کی قیامت محبوب کا جدا ہونا ہے، اور دنیا دار کی قیامت یہ ہے کہ پیسے ختم ہو جائیں۔ قیامت کسی ایک نسل کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، قیامتیں آتی رہی ہیں۔ اللہ کی بات اللہ جانے کہ وہ گھڑی کب آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں اس عظیم خبر کے بارے میں جس میں ان کا اختلاف ہے، یہ جلدی جان لیں گے، پھر یہ جلدی جان لیں گے۔ تو کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں بنایا، اور کیا تم لوگ دریا کی روانی نہیں دیکھتے؟ یعنی جو اللہ یہ سب بنا رہا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کے لیے قیامت کو لانا کیا مشکل ہے؟ جو یہ سب کر سکتا ہے تو اس سے خاص طور پر تم قیامت کے لیے کیوں انسسٹ کرتے ہو، اصرار کرتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کے باقی کے عمل نہیں دیکھے کہ انسان بنائے، پہاڑ بنائے، دریا کی روانی بنائی، خوبصورت میوے بنائے اور کھانا پینا دیا ہے، مگر تم لوگ اللہ کے اس عمل کا انتظار کر رہے ہو جب وہ ہر چیز ختم کر دے گا، حالانکہ اللہ کے موجود عمل کو دیکھو۔ اس سے پہلے کہ آپ قیامت کا انتظار کریں، پہلے آپ اونٹ کی طرف تو دیکھو کہ کیفا خلقت، کیسا بنایا اس کو، کتنے پیار سے چیز بنائی ہے۔ فرمایا فرمانے والے نے کہ اگر آپ ایک چمگادڑ کو دیکھو اور غور کرو تو آپ کو زندگی، موت اور قیامت سب سمجھ آ جائیں گے۔ آپ اللہ کی کسی ایک چیز پر غور کریں تو آپ کو عرفان مل جائے گا کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے اور قیامت کیا ہے۔ تو قیامت کیا ہے؟ آپ کے دل کے علاوہ واقعہ ہو جانا۔ اگر آپ زندہ رہنا چاہیں تو موت قیامت ہے، اور اگر مرنا چاہیں تو زندگی قیامت ہے۔ حاصل کرنا چاہو تو محرومی قیامت ہے، اور نہ حاصل کرنا چاہو تو حاصل قیامت ہے۔ اگر نہ چاہو اور مہمان آ جائے تو آپ کے لیے یہ بھی قیامت ہے۔ محبوب کا چلے جانا قیامت ہے، ناپسندیدہ کا ہو جانا قیامت ہے۔ اور اگر آپ سے کہا جائے کہ قیامت کو پسندیدہ ذات سے ملاقات ہوگی تو آپ کہیں گے کہ بسم اللہ، قیامت سے ضرور آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت آ گیا، اب اللہ کا قریب پتہ نہیں کب ہو۔ یہ جھوٹ ہے کہ فلاں سن 2015، 100 یا 50 میں قیامت آ جائے گی، اور یہ بات پریڈکٹیبل نہیں ہے، پیشن گوئی کے قابل نہیں ہے۔ قیامت جو ہے یہ انپریڈکٹیبل ہے، اس کی پیشن گوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ موت کب اور کہاں آئے گی، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ No one will tell۔ 3 چیزیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ نمبر 1 یہ کہ آپ لوگوں نے رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ دوسرا یہ معلوم نہیں ہوگا کہ رحم میں کیا ہے۔ تیسرا یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون سی زمین میں تم نے دفن ہونا ہے۔ یہ بات مخفی رہے گی کہ کون سی زمین میں کب دفن ہونا ہے اور کب کولاپس ہونا ہے، کب یہ ساری زندگی وائپ آؤٹ ہونی ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ پہلے زمانے میں امتیں باغی ہو گئیں تو پھر ایک آواز نے ان کو آ لیا، تو آواز آئی اور سارے کے سارے مر گئے۔ کبھی ہوا چلی اور سارے کے سارے مر گئے، کبھی ایک زلزلہ آیا اور سارے مر گئے۔ اب اس امت کے ساتھ وہ واقعہ نہیں ہونا، لہٰذا یوں قیامت نہیں آئے گی کہ عذاب کی شکل میں آئے۔ آپ کی زندگی کا سفر جب پورا ہو جائے گا تو آپ کہیں گے کہ میری قیامت تو آ گئی۔ خالق وہی ہے جو مالک ہے، یعنی اللہ، اور اس نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، یہ دین اسی کا ہے۔ اگر وہ خالق ہے اور یہ دین اس کا بنایا ہوا ہے تو اس دین کو
اس کے بنائے ہوئے بندوں پر ایک بار مکمل طور پر نافذ ہونے کا فارمولہ نظر آنا۔ مکمل طور پر اگر تم یہ تماشا دیکھ لو کہ تمام کائنات جو ہے وہ خالق کو تسلیم کر گئی ہے تو دنیا کی بازی تو ختم ہو گئی۔ وہ دن یہاں آئے گا، ادھر ہی، واحد القہار کا دن۔ وہ اس دن کا مالک ہے، یعنی کہ اللہ کو سب نے مان لیا۔ اس وقت باغی موجود ہیں، قیامت اس وقت نہیں آئے گی جب تک باقی جو ہے وہ مائل نہیں ہوتے۔ اس وقت جھگڑا ہو سکتا ہے، ایٹم بم چل سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے۔ قیامت یہ ہے کہ خالق اپنی مخلوق کو وائپ آؤٹ کر دے، مٹا دے، کہ آرٹسٹ اپنے آرٹ کو ختم کر دے۔ اس لیے آپ قیامت کا فکر نہ کرو، آپ اپنی قیامت کو دیکھو کہ کیا قیامت گزر گئی، کہ احساس بدل گیا، دین سے آپ کو راحت نہیں ہے، زندگی اور دین میں فرق ہو گیا، زندگی ادھر جا رہی ہے اور دین ادھر جا رہا ہے۔ انسان کام کرتا ہے اور مشکل سے روٹی کماتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ حلال کی کماؤ۔ آج کا انسان آج کے زمانے میں ساری چیزیں پوری نہیں کر سکتا، اس لیے آج کے انسان کے لیے دعا کرو کہ اس کو کوئی راستہ ملے، کیونکہ راستہ دشوار ہو گیا۔ آپ حلال کی بات کرتے ہیں، حالانکہ حرام کا کمانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ دعا کرو کہ آج کے انسان کو رزق کی آسودگی ملے اور اس کے دل میں ایمان نافذ ہو، ایمان کو راستہ ملے، تاکہ یہ زندگی جو 4 دن کا میلہ ہے خوشی سے دیکھا جائے اور بغاوت پیدا نہ ہو، مجبوری سے بھی بغاوت پیدا نہ ہو، معذوری سے بھی بغاوت پیدا نہ ہو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر بنا دے۔ تو ایسا وقت آ سکتا ہے، دعا کرو کہ غریبی کافر نہ بنائے، دعا یہ کرو کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آسانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ والنور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا وشفیعنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔